بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حدیث جبریل کے عنوان پر میرے خیال میں تقریباً 6-8 مہینے لگاتار اس حدیث کی وضاحت ہوتی رہی ہے، جس پہ دلائل کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ یہ 2 الفاظ ہیں، اسلام اور ایمان۔ یہ دونوں الفاظ مترادفات ہیں۔ مترادفات کا مطلب ہم معنی ہیں۔ جو معنی اسلام کا ہے وہی معنی ایمان کا ہے۔ جو مسلمان ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہی مسلمان ہے۔ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ مسلمان ہے، اور جب عقیدے کو، اعمال کو وہ نوٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ مومن بن جاتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک جو مومن ہے وہ مسلمان ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو مسلمان ہو وہ مومن ہو۔ ایمان کی پختگی کے بعد بندہ مومن بنتا ہے، اس سے پہلے مسلمان ہوتا ہے۔ یہ بعض اہل علم کے نزدیک ہے، لیکن جمہور محدثین کے نزدیک یہ دونوں الفاظ مترادفات ہیں، ہم معنی میں ہیں۔ جو مسلمان ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہی مسلمان ہے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے، جب جبریل نے آپ سے پوچھا مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی تعریف میں نبی علیہ السلام نے وہ چیزیں بیان کی جو اسلام میں بیان کی جاتی ہیں۔ جب اسلام کی تعریف پوچھی گئی تو اسلام کی تعریف میں آپ نے وہ چیزیں بیان کی جو ایمان کی تعریف میں بیان کی جاتی ہیں، بتانے کے لیے یہ دونوں مترادفات ہیں۔ سگریٹ پینا حرام ہے یا پھر فضول خرچی؟ اگر حرام ہے تو گٹکا کھانا کیسا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے استعمال سے دماغ میں فطور آ جائے وہ نشہ ہے اور وہ حرام ہے، اور اس کی پہچان اس بندے کے عمل سے ہوگی جس کا یہ معمول یا روٹین نہیں ہو۔ یعنی جس شخص نے زندگی میں کبھی سگریٹ نہیں پی، اگر آپ اس کو سگریٹ پلاتے ہیں اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت نشے والی ہوتی ہے کہ نہیں؟ دماغ چکراتا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسی کیفیت ہے اور دیکھنے میں، سننے میں یہی ہے، ایسی ہی کیفیت ہو جاتی ہے، لہذا بالاتفاق یہ نشہ ہے۔ جب یہ نشہ ہے تو ہر وہ چیز، چاہے اس کو آپ گٹکا کہیں، کچھ بھی کہیں، جو اس کی تعریف یہی ہوگی، جس کے استعمال سے دماغ کی کیفیت یہی ہوگی، وہ نشہ ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ لیکن اگر عام روٹین کے مطابق انسان چلتا رہتا ہے، ایسی نہیں ہے تو وہ چیز نشے میں نہیں ہے، لیکن اس کا اطلاق پہلی مرتبہ استعمال سے ہوتا ہے۔ جو عادی بن جاتا ہے، چاہے وہ شراب کا عادی ہو، اس کو نشہ نہیں آتا۔ شراب پینے والا، چرس استعمال کرنے والا، چرس اور شراب کے استعمال کے بعد گاڑیاں چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے رہتے ہیں، تو اس کا اطلاق شروع میں ہوتا ہے
جس نے پہلے کبھی استعمال نہ کی ہو، اگر دماغ چکراتا ہے تو وہ ہر وہ چیز نشے میں آ جاتی ہے۔ کسی نے ادھار لیا ہو اور ادھار کی رقم اتنی مختصر ہے کہ یاد نہیں کتنا لیا تھا، تو واپسی کیسے کریں گے اور کتنے کریں گے؟ یہ عجیب ادھار ہے جو بھول گئے ہے یہ کتنا لیا تھا۔ بھائی جان، اگر آپ کو بھول گیا ہے کہ میں نے کتنا ادھار لیا تھا تو آپ اس سے پوچھیں جس سے ادھار لیا تھا، وہ آپ کو صحیح بات بتا دے گا کہ مجھ سے آپ نے کیا لیا تھا، کتنا لیا تھا۔ اور اگر وہ شخص جس سے آپ نے ادھار لیا ہے وہ فوت ہو گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کس کی موجودگی میں لیا تھا، یا کون ان کے بارے معلومات رکھتا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ ہوگا لین دین کا، قرضے کا، وہ رابطہ کریں۔ اگر نہیں ہے، کوئی بھی شکل ایسی نہیں ہے جس سے آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ نے کتنا لیا تھا، تو پھر آپ ایک اندازہ لگائیں، اندازے کے مطابق زیادہ رقم دیں، اس کے ورثاء کو کم نہ دیں تاکہ آپ پر معاملہ نہ آئے۔ کسی شخص کا انتقال رات میں ہوا ہو اور اس کی تدفین صبح ہونی ہو تو رات کو اس کے گھر والوں کو کھانا کھلانا چاہیے یا نہیں، یا تدفین کے بعد ہی کھانا کھانا چاہیے؟ دیکھیں، جس وقت جعفر کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ، تو جب اطلاع ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ والوں کو کہا جعفر کے شہادت کی اطلاع آ گئی ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں جنگ میں، اس لیے تم جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ اس کے لیے یہ قید نہیں ہے اور نہ ہی کوئی صراحت ہے کہ جعفر کو کب دفنایا گیا، وفات کی اطلاع ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعفر شہید ہو گیا ہے، اس کی شہادت پر اس کے گھر والوں پر ایک ایسا وقت آ گیا ہے جو انتہائی مشکل ترین ہے، جس وقت نے ان کو کھانے پینے پکانے سے منع کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے۔ اس کنڈیشن میں وہ پکانے اور کھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تم لوگ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ لہٰذا اب دیکھیں، ایک شخص فوت ہوتا ہے، اچانک انتقال ہو جاتا ہے، گھر والوں کو آپ نے کھانا تو کھلانا ہے، ایک شخص ہے اور 2 دن سے ان کی کیفیت ایسی ہے، گھر والے ویسے پریشان ہیں، نہیں کھا رہے، پھر فوت ہو گیا، پھر پتہ نہیں آپ کی ترتیب کیا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی بھی قید نہیں ہے کہ دفنانے سے پہلے یا بعد میں، اتنا حکم ہے کہ میت کے گھر والوں کو کھانا کھلانا یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کھلائے۔ ہاں، اب یہ سوال یہ ہے کہ کتنے دن تک کھلانا ہے۔ یہ 3 دن تک کھلانے کی ترتیب جو بنی ہوئی ہے یہ کسی صحیح کیا کسی ضعیف ترین حدیث کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج آل جعفر پر ایک وقت آ گئی ہے، وہ کھانا پکانے سے رکے ہوئے ہیں، تم ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ لہذا اس دن کے لیے تو حکم ہے، اس دن کے بعد کے لیے کوئی حکم مجھے نہیں ملا۔